وزیر خارجہ نے کہا کہ خاشقجی کا قتل بڑی سنگین غلطی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے جمال خاشقجی کا قتل ایک بلا اجازت کارروائی کے دوران ہوا اور یہ ایک سنگین غلطی تھی جس کی سنگینی پردہ پوشی کی وجہ سے مزید بڑھ گئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب نے جمال خاشقجی کی موت کی تصدیق کی ہے۔ سعودی عرب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جمال خاشقجی کو قتل کیا گیا تھا، تاہم سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ایسا ایک بلا اجازت کی جانے والی کارروائی میں کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ یہ اقدام ایک بڑی غلطی تھی، تاہم ان کا اصرار تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صحافی کی ہلاکت کا حکم نہیں دیا اور وہ اس ساری کارروائی سے لا علم تھے۔ جمال خاشقجی کے قتل پر شدید عالمی رد عمل سامنے آیا ہے اور سعودی عرب پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ حقائق سامنے لائے۔ جمال خاشقجی 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ ترک حکام نے ان کی گمشدگی کے چند دن بعد ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، تاہم سعودی حکام اس سے انکار کرتے رہے تھے۔ سعودی حکام نے جمال خاشقجی کی ہلاکت کی تصدیق تو کی تھی، تاہم کہا تھا کہ وہ ایک لڑائی کے دوران دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کو سعودی حکومت نے ایک روگ آپریشن یعنی کہ بلا اجازت باغیانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے صحافی جمال خاشقجی کی موت کی تصدیق کے بعد ترکی نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ جمال خاشقجی کی موت کی تمام تفصیلات جاری کرے گا اور کسی کو اس معاملے میں پردہ پوشی کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم تمام حقائق جاننے اور اس قتل کے تمام ذمہ داران کو سزا دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ عادل الجبیر نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی اور اس کے بعد اسے چھپانے کے سلسلے میں یہ غلطی کئی گنا بڑھ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ جمال خاشقجی کی لاش کہاں ہے اور ان کا اصرار تھا کہ ولی عہد محمد بن سلمان اس آپریشن سے بالکل بے خبر تھے۔ ہماری انٹیلیجنس سروس کے اعلیٰ افسران کو بھی اس آپریشن کا معلوم نہیں تھا۔ یہ ایک بلا اجازت کی جانے والی کارروائی تھی۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے صحافی جمال خاشقجی کی موت کی تصدیق کے بعد ترکی نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ جمال خاشقجی کی موت کی تمام تفصیلات جاری کرے گا اور ترکی کسی کو اس معاملے پر پردہ نہیں ڈالنے دے گا۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی کے مطابق واقعے کی تحقیقات کے بعد نائب انٹیلیجنس چیف احمد السیری اور ولی عہد محمد بن سلمان کے سینئر مشیر سعود القحطانی کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے اور 18 سعودی شہریوں کو بھی حراست میں لے کر شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ گزشتہ چند روز سے سعودی عرب پر بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ صحافی جمال خاشقجی کی موت کے واقعے کے بارے میں مزید سوالات کا جواب دے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی وضاحت دھوکے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ وہ سعودی وضاحت کو قابل بھروسہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہوگی اگر سعودی ولی عہد قتل کے ذمہ داران میں شامل نہیں پائے جاتے۔ امریکی صدر نے اس معاملے میں سعودی عرب پر پابندیاں عائد کرنے کے امکان پر بھی بات کی، تاہم یہ بھی کہا کہ سعودی عرب سے اسلحے کے سودے کو روکنا ہمیں ان سے کہیں زیادہ نقصان دے گا۔ جمال خاشقجی واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کرتے تھے اور اخبار نے کہا ہے کہ سعودی حکومت شرمناک طریقے سے اور بار بار ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بول رہی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی ایک مشترکہ بیان میں جمال خاشقجی کی ہلاکت پر تفصیلی وضاحت طلب کی ہے اور کہا ہے کہ اس ہلاکت کی کوئی بھی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی اور ہم سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کویت کی جانب سے اس معاملے سے نمٹنے کے سلسلے میں شاہ سلمان کی پذیرائی کی گئی ہے،
جبکہ مصر، بحرین اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی اس قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں۔ ترکی نے اگرچہ ابھی تک سرکاری طور پر سعودی عرب کو جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا ہے، تاہم اس واقعے کی تفتیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے آڈیو اور ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ جمال خشوگی کو قونصل خانے میں قتل کیا گیا۔ ترکی میں جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات کرنے والی پولیس کا خیال ہے کہ ممکن ہے ان کی لاش کو قریبی جنگل یا کھیتوں میں ٹھکانے لگایا گیا ہو، اور اسی سلسلے میں پولیس نے قونصل خانے کے قریبی علاقے کی تلاشی بھی لی تھی۔ اس کے علاوہ قونصل خانے اور سعودی قونصل خانے کی رہائش گاہ کی تلاشی بھی لی گئی تھی۔ ایک سعودی اہلکار نے بتایا کہ جمال خشوگی کی ہلاکت اس وقت ہوئی جب انہیں سعودی عرب واپس لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ان کا گلا دبایا گیا۔ اہلکار کے مطابق ان کی لاش ایک قالین میں لپیٹ کر ٹھکانے لگانے کے لیے ایک مقامی سہولت کار کے حوالے کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک سعودی اہلکار جمال خشوگی کا لباس پہن کر قونصلیٹ سے باہر چلا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اس اہلکار کا کہنا تھا کہ سعودی بیانات میں تضاد کی وجہ اس وقت اندرونی طور پر گردش کرنے والی جھوٹی معلومات تھی۔